چوتھا فرض جو ہے وضو کا وہ پاؤں کا دھونا ہے۔ تو پاؤں کے دھونے کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم ہے، لہٰذا اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سوالن جواباً بڑی غور سے سنیے گا کہ پاؤں کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ کہ سوال یہ ہے کہ پاؤں کو کتنی دفعہ دھونا فرض ہے، پاؤں کو کتنی دفعہ دھونا فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاؤں کو ایک دفعہ دھونا فرض ہے۔ پاؤں جو ہے وہ ایک دفعہ دھونا اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ پاؤں کو کہاں تک دھونا فرض ہے؟ تو پاؤں کو ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت یعنی ٹخنے بھی ساتھ دھونے ہیں تو اس سے تب فرض ادا ہوگا۔ اگر پاؤں میں چھلے وغیرہ پیر رکھے ہوں تو اس جگہ کے دھونے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کچھ لوگوں نے پاؤں کی انگلیوں میں چھلے پہن رکھے ہوتے ہیں تو ان پر دھونے کا کیا حکم ہے؟ تو اوپر ہاتھوں میں انگوٹھی چھلے کے پہننے کا بیان گزر چکا ہے، تو اس کا یہی حکم ہے کہ جیسے ہاتھ کی انگلی میں چھلا یا انگوٹھی پہنی ہوتی ہے تو جو اس کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ تنگ ہو اور پانی نیچے نہ پہنچ سکتا ہو تو پھر اس کو اتارا جائے، اور اگر تنگ نہیں ہے پانی پہنچ سکتا ہے تو اس کو حرکت دے کر آگے پیچھے کر کے نیچے جلد تک پانی پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس سے پاؤں کا فرض ادا ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کسی تکلیف کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے میں دھاگا یا یوں کھینچ کر باندھتے ہیں کہ وہاں پانی کا بہنا تو درکنار اس دھاگے کے نیچے پانی پہنچتا تک نہیں، ان کے لیے وضو کا کیا حکم ہے؟ یعنی کچھ لوگوں نے یہ ایک خرافات ہے کہ کسی تکلیف کی وجہ سے پاؤں کے اوپر دھاگا کس کے باندھ دیتے ہیں تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہیں دھاگا کھول کر وضو کرنا ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دھاگا اگر بندھا رہا اور اس کی جلد نیچے سے خشک رہ گئی تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو وہ دھاگا کھولنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاؤں کی انگلیوں کی کروٹیں دھونا بھی فرض ہے؟ تو ہاں فرض ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں کی کروٹیں، پاؤں کے تلوے، ایڑیاں اور پونچیں سب کا دھونا فرض ہے۔ یعنی پاؤں ٹخنوں سمیت کوئی ایسی بال برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی، اس کے تلوے ہیں، انگلیوں کے نیچے کی جگہ ہے، انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے، ساری جگہ اگر ان میں سے کوئی ایک جگہ بھی رائی برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اگر وہ ارادے کے بغیر بے اختیار پانی سے دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا یا ارادے سے انہیں دھونا فرض ہے؟ یعنی ایسی جگہ جو فرض ہے وہ بغیر ارادے سے ویسے پانی کے نیچے آ گئی اور دھل گئی تو کیا اسے ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ارادے سے دھونا شرط نہیں، بلکہ ارادے کے بغیر بھی اور بے اختیار بھی دھل جائے تو بھی وضو ہو جائے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی ایسے تالاب میں، کسی ایسے پانی میں جو پانی پاک ہو، وہاں پہ بھی صحیح بغیر ارادے سے گر گیا ہے اور اس کا چہرہ بھی دھل گیا، اس کے ہاتھ پاک کونیوں سمیت بھی دھل گئے، اس کے پاؤں بھی دھل گئے، سر کا بال بھی وہ تر ہو گئے، تو بغیر ارادے کے ویسے گر گیا ہے تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ بارش ہوئی، آدمی بارش میں بھیگ گیا اور اس کے وضو کے اعضاء کے ہر حصے سے یعنی منہ، ہاتھ اور پاؤں سے بارش کے پانی کے 2 قطرے بہہ گئے جس سے وہ اعضاء دھل گئے، سر کا چوتھائی حصہ بھی نم ہو گیا، کیا اس کا وضو ہو گیا؟ یعنی اس کے ارادہ وضو کرنے کا نہیں تھا، کیا پھر بھی اس بارش سے اس کا وضو ہو جائے گا؟ جیسے بارش ہوتی ہے، لوگ بھیگ جاتے ہیں یا شوقیہ طور پہ نہاتے ہیں تو اس کے وضو کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ہاں اگر وہ اس کیفیت میں اس کو یہ چیزیں اس کی ہو گئی ہیں، چہرہ بھی دھل گیا ہے، سر بھی تر ہو گیا ہے، ہاتھ بھی کونیوں سمیت دھل گئے ہیں اور بارش کے پانی سے اس کے پاؤں بھی مکمل دھل چکے ہیں، تو فرمایا کہ ہاں وضو ہو گیا، کیونکہ وضو کے لیے ان اعضاء پر پانی کا بہہ جانا شرط ہے، ارادہ شرط نہیں۔ تو ارادے کے بغیر بھی چونکہ وضو کے وہ اعضاء دھل گئے تو جن کا وضو میں دھونا فرض تھا اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہونے سے مسح کا فرض بھی ادا ہو گیا، لہٰذا وضو ہو جائے گا، ایسی کیفیت سے بھی وضو ہو جائے گا۔ ایک شخص پانی کے تالاب میں گر گیا جس سے وہ سارا نہایا گیا، اس طرح اس کے وضو کے اعضاء بھی دھل گئے، کیا اس کا وضو ہو گیا؟ تو ہاں اس کا وضو بھی ہو جائے گا جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہو اور اس کی حفاظت اور اس احتیاط میں بھی حرج ہو،
اگر وہ ناخنوں پر یا ناخنوں کے اندر یا جسم کے اس حصے پر جس کا وضو میں دھونا فرض ہے لگا رہا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو ہاں وضو ہو جائے گا، یعنی جو شرعی عذر ہے یا شرعی ضرورت ہے اور وہ اگر جسم کے ساتھ وہ لگانا ضروری ہے، اگر وہ لگی رہے تو وضو ہو جائے گا۔ ایک شخص ہوٹل پر آٹا گوندنے یا روٹی پکانے کا کام کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسا کام کرتے ہیں، یا بالکل خواتین کے لیے، تو وہ بھی اس کو غور سے سن سکتی ہے کہ ایک شخص ہوٹل پر آٹا گوندنے یا روٹی پکانے کا کام کرتا ہے جس سے اس کے ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہتا ہے، کیا ہر وضو کے لیے اسے ناخنوں سے آٹا نکالنا پڑے گا؟ یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ آٹا نکالے بغیر ہی اس کا وضو ہو جائے گا۔ ہر وضو کے لیے اسے اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ آٹا نکالے جو کہ کام ہی یہی کرتا ہے، اس کا مشغلہ بھی یہی ہے، اس کا شعبہ یہی ہے، تو اس کو ہر وضو کے لیے اپنے ناخنوں سے آٹا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹا نکالے بغیر ہی اس کا وضو ہو جائے گا۔ ایک شخص کپڑے رنگنے کا کام کرتا ہے جس سے اس کے ہاتھوں پر رنگ لگا رہتا ہے، کیا رنگ اترے بغیر اس کا وضو ہو جائے گا؟ یعنی وہ شخص جو کپڑے رنگنے کا کام کرتا ہے، رنگ ساز ہے، تو اس کے ہاتھوں پر اکثر رنگ لگا رہتا ہے، تو کیا ایسے شخص کا وضو ہو جائے گا کہ جس کے ہاتھوں پر رنگ لگا ہوا ہے؟ تو جواب یہ ہے، بار شریعت کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے کہ ہاں اس کا وضو ہو جائے گا، وہ رنگے ہوئے ہاتھوں سے بھی وضو کر سکتا ہے۔ ایک شخص پینٹر ہے، وہ لوہے یا لکڑی پر پینٹ کا کام کرتا ہے یا کپڑے کے بینرز وغیرہ لکھنے کا کام کرتا ہے جس سے اس کے ہاتھوں پر پینٹ کا رنگ جمع رہتا ہے، کیا یہ رنگ اترے بغیر اس کا وضو ہو جائے گا؟ ہاں اس کا وضو ہو جائے گا۔ وہ اس پینٹ والے رنگ اگر ہاتھوں پر لگا ہوا ہے اور وہ پینٹر ہے، اس کا شعبہ یہی ہے، اس کا مشغلہ یہی ہے، پیشہ یہی ہے، تو اس سے بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ لکھائی کرنے سے بعض اوقات ہاتھوں کو سیاہی لگ جاتی ہے، وہ اترتی نہیں، کیا اس کے ہوتے ہوئے وضو ہو جائے گا؟ بعض اوقات لکھائی کرتے ہوئے پین یا پینسل لیک ہوتی ہے، اس کی سیاہی ہاتھوں پر لگ جاتی ہے جو کہ اترتی نہیں ہے، تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ تو ہاں بالکل اس سے بھی وضو ہو جائے گا۔ اگر سیاہی لگی ہوئی ہو تو ہاتھوں کو دھو لیا جائے تو وضو ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ عورتوں نے ہاتھوں یا پاؤں پر مہندی لگائی جس سے رنگ چڑھ گیا، کیا اس رنگ کے ہوتے ہوئے وضو ہو جائے گا؟ تو جی بالکل اس سے کے ہوتے ہوئے وضو ہو جائے گا۔ عورتوں کی مہندی کی وجہ سے جو رنگ چڑھتا ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ مزدور گاڑے مٹی کا کام کرتا ہے یا سیمٹ کا، جس سے اس کے جسم پر سیمٹ یا مٹی جمی ہوتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کا وضو ہو جائے گا۔ ایک مزدور آدمی ہے جو گارے اور مٹی کا کام کرتا ہے، سیمٹ کا کام کرتا ہے، تو اس کے وجود کے اوپر یا اس کے ایسے اعضاء جو دھونا فرض ہیں اس پر اگر مٹی یا سیمٹ جم گئی ہے جو اترتی نہیں ہے آسانی کے ساتھ، تو اس کا کیا حکم ہے وضو کا؟ تو ہاں اس کا بھی وضو ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کو دھو لیتا ہے اور وہ نہیں اترتی تو اس کے اوپر سے بھی اگر اس نے دھو لیا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ جسم پر میل جمع ہوا ہے، کیا اس کے ہوتے ہوئے وضو ہو جائے گا؟ اگر میل جمع ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میل جمنا نہیں چاہیے، اور اگر جمع ہوا ہے جو اترتا نہیں ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی وضو ہو جائے گا۔ مٹی غبار سے جسم اٹ گیا، اعضاء وضو بھی محفوظ نہ رہے، کیا ان کے ہوتے ہوئے وضو ہو جائے گا؟ تو بالکل اس کے ہوتے ہوئے بھی وضو ہو جائے گا۔ مکھی یا مچھر کی بیٹ لگی تھی، اوپر وضو کر لیا، کیا وضو ہو جائے گا؟ تو ہاں اگر وہ اتنی جم چکی ہے کہ وہ اترتی نہیں ہے تو اس کو اتارے بغیر بھی اگر اس کو دھو دیا جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ کسی جگہ چھالا تھا، وہ سوکھ گیا، یہ بہت اہم ہے، یہ اکثر مسئلہ پیش آتا ہے کہ جسم کے کسی حصے پر چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی، کیا اس کے اوپر وضو کرے وضو ہو جائے گا؟ اس کی کھال کو اتارنا یا ان کی کھال کو اتارنا پڑے گا، یعنی کسی کے جسم پر چھالا تھا، اب وہ خشک ہو گیا ہے، اب کیا اس کے اوپر سے وضو کریں یا وہ خشک جگہ پہ اس کو اتارنا پڑے گا، جلد سے الگ کرنا پڑے گا تب وضو ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اسی کے اوپر وضو ہو جائے گا، کھال کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ چھالے کی کھال خشک ہو گئی مگر جسم سے جدا نہ ہوئی، اس کے اوپر سے وضو کر لیا مگر وضو کے بعد اس کھال کو جسم سے علیحدہ کر دیا گیا،
اس جگہ کو دوبارہ دھونا ضروری ہے یا پہلے والا وضو ہی کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ پہلے والا وضو کافی ہے، دوبارہ اس پر پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اکثر مسئلہ پیش آتا رہتا ہے کہ جسم کے اوپر چھالا ہوتا ہے اور چھالا اوپر سے خشک ہو جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو حرکت دینے سے وہ جلد اوپر سے اتر جاتی ہے جو خشک ہوئی ہوتی ہے، تو وضو پہلے والا ہی کافی ہے، اس کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا سامعین کرام، آج جو فرائض کا ٹاپک تھا وہ مکمل ہوا کہ وضو کے جو 4 فرض تھے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، اور کل انشاءاللہ اسی وضو کی سنتوں پر بات ہوگی۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو اسلامی اور فقہی مسائل پر وہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ تک یہ دین کا پیغام پہنچتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔